Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والو، اسلام میں یا سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ مکمل، اور شیطان کے قدموں کے جو نقش ہیں، نشان ہیں، ان کی اتباع اور پیروی مت کرو، بے شک وہ تم سب کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے پہلے کی دو آیات دیکھ لیں، دو طرح کے گروہ کا تذکرہ تھا۔ ایک وہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور ہیں بہت ایسے لوگ کہ انہیں بڑا امپورٹنٹ مانا جاتا ہے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اصل میں وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، بے روزگاری غریبی پیدا کرتے ہیں، کسانوں کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ریفارمز لا رہے ہیں، اور جب چلتے ہیں پیٹ پھیر کے ان دعووں کے بعد، تو زمین میں جو کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، زمین میں ڈسٹربنس ہو، فساد ہو، اور کھیتیاں برباد ہوں، نسلیں برباد ہوں، مویشی برباد ہوں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ اس طرح کے فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسرے گروہ کے بارے میں اس سے پہلے جو آیات گزری جن کا ذکر چل رہا تھا، ایک یہ تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی۔ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے تحت ہوتی ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت، آج کے درس کی آیت 208، جہاں سے آج کا درس شروع ہوا۔ اے ایمان لانے والو، اسلام میں، سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ مکمل، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جن کو بالکل پورا باغی کر دیا، ہر چیز کے منکر ہیں، شیطان نے انہیں تو کیا، انہیں تو بھٹکایا، انہیں تو باغی کیا، لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ کے، انہیں بھٹکاتا ہے کھلا ہوا دشمن۔ وہ ہر ایک کے پاس الگ بھیس میں آتا ہے۔ حضرت آدم کو بہکایا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بغاوت کرو، نافرمان بن جاؤ، آگے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور اچھے بندے بنیں گے۔ وہاں ان کے پاس آتا ہے تو خیر خواہوں کے، بھلائی پھیلانے والوں کے بھیس میں آتا ہے، اور آتا ہے کا مطلب ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوتے، تو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ دین میں سے جو جب کچھ حصے نکل جائیں، ایک مکمل نظام ہے، اس نظام کے جب ٹکڑے ہو جائیں تو ان میں سے ہر ٹکڑا بیکار ہے۔ جیسے ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے، اس کا کوئی سا بھی ایک پارٹ اگر آپ نکال لیں تو سینکڑوں اس کے اندر ایسنشیل اور ضروری پارٹس ہیں، ایک نکال دیجئے تو پھر وہ گاڑی نہیں رہے گی کہ صرف ایک سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ اس شکل میں وہ جب ایک کمپلیٹ نظام اور سسٹم ہوتا ہے جو سب ایک دوسرے سے، جس کے اجزاء اور جس کے پارٹس سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، کوہیژن کے اندر ہوتے ہیں، تو کسی ایک پارٹ کو نکال دینا تو بہت دور کی بات، ایک پیچ چھوٹا سا کسی جگہ اگر ڈھیلا ہو تو سارے سسٹم میں خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کو پورا لے لو، ٹکڑے نہیں چلیں گے۔ کہیں کہیں تو یہ ٹکڑے الٹے نقصان دے جاتے ہیں۔
میں نے اسی گاڑی کی مثال دی تھی کہ بھئی اس میں سے بریکس نکل گئے تو مر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کہیں کہیں ٹکڑے نقصان دے جاتے ہیں، ایک ٹائر فلیٹ ہے تو تب بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تباہ کن ہو جاتے ہیں اسلام کے، ہیں اسی سسٹم اور نظام کے جو مفید تھا اور نفع پہنچا رہا تھا سب کو، لیکن وہ سب ایک دوسرے کو مکمل کر کے ایک پورا سسٹم ہے کہ یہ پورا لے لو. یہ تو تھا نظام اور دین. لوگوں نے اس میں سے وہ چیزیں چھوڑ دی جو بعض چھوڑ دی کہ اس سے تو بہت یہاں دنیا کا نقصان ہے، چلے گا اتنا، باقی سب پر تو ہم پورا عمل کر رہے ہیں، تو نہیں چلے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا. کسی جگہ غلطیاں ہو جائیں، سہو ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کی معافی مانگیں، اس پر توبہ کریں اور پھر کوئی یہ ارادہ کریں کہ اب نہیں ہوگا. کوئی پیچ ڈھیلا تھا، کوئی پارٹ خراب ہو گیا تو فوراً گڑبڑ کرے گی نا، روک کر اسے فوراً ٹھیک کراؤ اور ٹھیک کرا کے پھر اوریجنل حالت میں ہو گئے چل دیے. لیکن اگر یہ سوچا کہ اس کے بغیر چلیں گے، اسے چھوڑو، اس میں تو خرچ بہت ہے، اسے نہیں کراتے، اس میں وقت بہت لگ جائے گا کرانے میں، نہیں کراتے تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اگر غلطی سے سہو ہوتا رہتا ہے، انسان سے ہوتا ہے، تو توبہ کرے اور پھر جسے جس حصے کو چھوٹ گیا تھا، رہ گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، اسے پھر دوبارہ ٹھیک کر لے، مکمل دین کے اندر پھر دوبارہ آ جائے. جان بوجھ کر کچھ حصے کو چھوڑا تو پھر وہ دین نہیں رہتا. یہ ہے وہ جو مذاہب کہلاتے ہیں الگ الگ. کچھ رسومات کا مجموعہ ہو گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سارے روزے رکھتے ہیں، یہ سب مختلف مذاہب ہیں. دین پورا ایک الگ نظام ہے، اب ایک سسٹم ہے پورا کا پورے مکمل داخل ہونا ہے اس کے اندر. اور بہت سخت بات ایک جگہ تو فرمائی کہ گزر چکی ہے، یہ پہلے آیت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کچھ کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے اور کچھ کا کفر کرو گے. کہ مطلب یہ کہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو انکار ہی کیا، جانتے بوجھتے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اور جان کر چھوڑا ہوا ہے کہ یہ تو نہیں کر سکتے، ہم ہمارے نقصان ہے اس کے اندر. تو یہ نہیں ماننا ہے، نہیں ماننے کو کفر کہتے ہیں، جان کر چھوڑنا. حدیث ہے ایک مشہور، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا. تب کسی وقت اگر چھوٹی اور کسی وقت شیطان کے بہکائے سے جان بوجھ کر بھی چھوٹ گئی، یاد بھی تھا، وہ کفر نہیں ہوا. تصور میں اگر حدیث کا مطلب ہی سمجھ میں آتا ہو، جس نے ترک کر دیا اسے چھوڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے، ترک کا یہ مطلب ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی پڑھ بھی لیں گے. تو جس نے اس کا انکار کیا کہ اس کی ضرورت نہیں، اس نے کفر کیا. جس نے افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے کو تو مانا اور کچھ حصے پر دعویٰ کرتا رہا ایمان کا، لیکن اصل میں اس کا انکار تھا. وتکفرون ببعض، کچھ حصے کو نہیں مانا. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا دیا جائے کہ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. دنیا کی بعض محسوس ہوتا تھا کہ بعض چیزیں دنیا کی آرام آسائشیں یا کمفرٹس یا وقتی جو محسوس ہوتا تھا فائدے، وہ اس کی وجہ سے چھوڑا ہے نا جان کر. اور پرماننٹ چھوڑا ہے نہیں کہ کسی وقت ہو گئی غلطی، جان کر بھی چھوڑا تھا، غلطی ہو گئی پھر واپس آ گئے. لیکن اسے چھوڑ دیا، بالکل ترک کر دیا کہ یہ اتنا سا حصہ مجبوری ہے، نہ صحیح، باقی تو سارے دین کے ہم ارکان پر عمل کرتے ہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہاتھ آئے گی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت میں سب سے سخت عذاب میں ہوں گے، ٹوٹل کفر کرنے والوں سے زیادہ. یہ کچھ کو نہیں ماننا اور کچھ کو ماننا، یہ منافقت کہلاتا ہے. منافق تصور یہی بنایا گیا ہے، یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے
جو جان بوجھ کر سامنے سے ایمان والا بنا ہے، پیچھے سے جڑیں کھود رہا ہے اندر سے. اب وہ اپنے منافق ہونے کو جانتا ہے کہ میں اصل میں تو کافر ہوں، سامنے سے پوز کیا ہوا ہے میں نے اسلام میں داخل ہونے کا. منافق صرف وہ نہیں ہوتا. منافقوں کی پہچانیں بتائیں پورے قرآن میں کہ منافق کون ہوتے ہیں. شروع میں جہاں سے قرآن شروع ہوا وہاں ڈیفینیشن سے سٹارٹ ہوا ہے سورہ بقرہ میں. ایمان والے کون ہیں، کافر کون کسے کہا جائے گا، یہ چند آیات میں ہے. 5 آیات میں وہ جو ایمان والے کون ہیں، 2 آیات کے اندر کہ وہ انکار کرنے والے کون ہیں. منافق کون ہے بہت لمبی تفصیل ہے، بہت دور تک کہ منافق کی کیا کیا پہچانے. سورہ نساء میں کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان سے پیچھے، ان سے زیادہ سزا کے اندر کہ جو اوپن انکار کرنے والے تھے ہر چیز کا. تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. تو یہ ہے جو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل لینا ہے. اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ حصے کو جان بوجھ کر پرماننٹ چھوڑ دیں. کہیں غلطی سے اگر چھوڑا تھا، کہیں جان بوجھ کر بھی کسل کاہلی شیطان کے بہکاوے میں چھوڑا تھا تو فوراً واپس آ جائے، ورنہ دین نہیں رہے گا باقی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ پانی ہے، 2 گیسوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ہائیڈروجن ایک آکسیجن. جنہیں نہیں معلوم، کیمسٹری میں ہائیڈروجن کو H سے لکھتے ہیں اور آکسیجن کے لیے O بنایا جاتا ہے. ہائیڈروجن کے جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر ایٹم کا، اسے ایٹم کہتے ہیں ہر ایلیمنٹ کا. تو ہائیڈروجن کے 2 ایٹم لیں، آکسیجن کا 1 لیں تو پانی بنتا ہے. اب ہمارے پاس ایٹماسفیئر میں ایک ایٹم کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، 2 مل کر ہی جو ہیں وہ آزاد حالت کے اندر ملتے ہیں، ایک نہیں ہوتا کسی کا. توڑا جا سکتا ہے، ایک بنایا جا سکتا ہے جسے ایٹم کہتے ہیں، لیکن ایک ایٹم ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. وہ مل کر بنتے ہیں، اسے مالیکیول کہتے ہیں. ایک ذرہ کم سے کم 2 ہوں. تو اب ہائیڈروجن کے 2 ذرے ملے ہوئے، 2 ایٹم، اور آکسیجن کے 2 ایٹمز ملے ہوئے ہیں، O2. یہ 2 جو لکھا ہوا ہے نیچے چھوٹا سا، اس کا مطلب 2 ایٹم. ہائیڈروجن کے بھی 2 ایٹم. اس طریقے سے ملتا ہے ہمیں ایٹماسفیئر میں. یہ گیس ہیں، دونوں گیسز ہیں، ان دونوں کو ملائے پانی نہیں بنے گا، اس لیے کہ آکسیجن کا 1 ایٹم چاہیے. تو پھر اگر آپ کو جو کچھ بھی پریسکرائب کیا گیا ہے اس میں کسی چیز کو بڑھا دیں یا کسی چیز کا ریشیو گھٹا دیں تو پھر وہ سلم کافہ، جو اصل جو کمپلیٹ سسٹم ہے، نظام، وہ نہیں بچے گا. اس سے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا جسے ہم پانی کہہ رہے ہیں، یا جس چیز کو ہم لانا چاہتے ہیں، نہیں آئے گا، نہیں ملے گا. ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ملتے ایسے ہی ہیں ایٹماسفیئر میں. تو یا تو اس کو ہم توڑیں، یہ جو آکسیجن والا ہے ایک بنائیں توڑ کے 1 ایٹم، یا ایسا کر لیں کہ اس کے 2 لے لیں ہائیڈروجن والے، آکسیجن کا 1 لے لیں. اب آ گیا صحیح ریشیو، آکسیجن کا اتنا ہی رہنے دیا جیسا ہے، نہیں توڑا، اور ہائیڈروجن کے ہم نے 2 لے لیے. اب وہ صحیح تناسب ریشیو آ گیا. ڈاکٹر جب کوئی دوا دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں. 5 دوائیں لکھی، آپ نے کہا کہ 2 چھوڑ دی ہم نے، یہ 3 کھا رہے ہیں، 60% فائدہ تو ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے بہت نقصان ہو جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے کیا اور بعد کو کیا، یہ صبح کو لینا، یہ رات کو ہی لینا، یہ بیچ میں لیتے رہنا. تو آپ کو انسٹرکشن ویسے ہی فالو کرنی، پورا سسٹم لینا ہے. اگر صحت، نتیجے کے طور پر صحت، رزلٹ جو برآمد ہونا ہے وہ ہیلتھ ہے، تو اس سسٹم کو ویسے ہی لینا ہے جیسے پرسکرائب کیا گیا تھا. وہ پروسیجر اور قاعدہ اور ضابطہ، طریقہ کار، وہ بھی وہی لینا ہوگا. اس سے الگ اگر ہٹیں گے تو نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی بہت نقصان ہو جائے گا الٹا. اب 2 ہائیڈروجن کے ایٹم چونکہ ایسے ہی ملتا ہے H2، 2 لے لیں، اس کو ڈبل کر لیں، اب ہو گیا وہ تناسب اور ریشیو. تو ان کو ملائے پھر بھی پانی نہیں بنے گا. اس کے ساتھ میں کچھ پروسیجر اور ہے.
یہ ملتے ہی نہیں ایسے. یہ ایٹم دونوں گیسز ایک ٹیوب میں ملا لیں پانی نہیں پلے گا, دونوں گیسز الگ الگ رہیں گی اس کے اندر, ٹیوب کے اندر. اس کو ایک انرجی کی ضرورت پڑتی ہے. آکسیجن ایٹم بریک ہو, وہ انرجی کسی اسپارک سے آتی ہے, اسپارک سے بھی آ سکتی ہے, بہت سی اور چیزوں سے. اس کو انسٹنٹ بہت فوری ایک زبردست انرجی دینی ہوتی ہے, تب پھر اندر یہ وہ ری ایکشن ہوتا ہے کہ اس سے پانی وجود میں آئے اور پانی مل جائے. H2O جو ہے یہ پانی کہلاتا ہے, پانی کا فارمولہ ہے. پانی مل جائے اور پھر وہ انرجی الگ دوسری فارم میں انرجی بن جاتی ہے, ہیٹ انرجی, وہ نکل جاتی ہے, ریلیز ہو جاتی ہے. تو یہ پورا سسٹم ایسے ہی لینا ہوگا. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی ملتا ہے, اتنا کافی نہیں ہے. اسی ریشیو میں لینا ہوگا, تناسب میں, اتنا بھی کافی نہیں ہے. اب ایک پروسیجر بھی اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ ایسے ہوگا, آپ ڈال دیجئے دونوں اسی ریشیو میں, نہیں بنے گا پانی. اس میں سے ہر ایک الگ الگ پانی کی کچھ صفات ہیں. ان دونوں میں سے ہائیڈروجن آکسیجن سے دونوں کی اپنی اپنی کچھ پراپرٹیز اور صفات ہیں. ہائیڈروجن کمبسٹیبل ہے, آکسیجن سپورٹر آف کمبشن ہے. ہائیڈروجن میں بھڑک جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, جلتی ہے, اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے, خود نہیں جلتی. جہاں کچھ بھی کہیں آگ لگی ہو, آکسیجن لے آئے تو اور بھڑکے گی. ہائیڈروجن خود بھڑکتی ہے, اپنے آپ میں ایک دم سے آگ نہیں لگ جاتی. کوئی آگ لگنے کا کوئی چیز آئے, کوئی چیز باہر سے, تو بھڑک جائے گی, خود جل جائے گی. تو دونوں میں جلنے کی صفت ہے. ایک جلتی ہے, دوسری جلنے کو بڑھاتی ہے, جلنے میں ہیلپ کرتی ہے. یہ دونوں مل رہے ہیں. جب پانی بنتا ہے تو وہ آگ بجھاتا ہے ان دونوں سے مل کر. تو الگ الگ دونوں اپنی جگہ جلانے کا کام کر رہے ہیں. بجھانا کا ہمیں نظام لانا ہے, تو اور ان کو کمبائن کر کے نظام بن رہا ہے بجھانے کا. لیکن پھر جو نسخہ بتایا گیا ہے, جیسے نیچر سے ہم نے معلوم کیا ہے, وہ نیچر نہیں بدلے گی. فطرت اللہ کی بنائی ہوئی نیچر ہے, اس کے قانون نہیں بدلیں گے. تو جیسے ہم نے معلوم کیا ہے کہ نیچر کے, فطرت کے قانون ہیں, اس کے مطابق ان کو کرنا پڑے گا. اس میں سے ہر ٹکڑا جلانے والا ہے, ہر حصہ. ہمیں پروڈکٹ لینی ہے فائنل, وہ جو جس سے بجھانے کا کام کرے. تو پھر ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جو فطرت میں جو اصول ہیں انہیں دیکھنا ہوگا, انہیں اصولوں کے اوپر رہنا ہوگا, اسی تناسب کے ساتھ میں کرنا ہوگا. اور اس میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم. ایک کو چھوڑ دیں تو کہ بھئی آکسیجن نہیں لی, 2/3 تو ہائیڈروجن ہے, 2 حصے ہائیڈروجن ہے, 1 حصہ آکسیجن ہے. آکسیجن نہیں لی تو 2/3 تو اس کے اندر پانی کی پراپرٹی آ جانی چاہیے. پانی کی خصوصیات نہیں آئیں گی, وہ اسی کی رہیں گی. تو پھر دین کا حساب اور مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر از ناٹ اکول ٹو واٹر. یہ سائن جو ہے از ناٹ اکول, برابر نہیں ہوتا پانی. یہ اس سے پانی نہیں بنتا ہائیڈروجن آکسیجن سے. یہ ہائیڈروجن آکسیجن اگر ایک ایک ایٹم ہے, یہ ہے بعض, اس کی مثال میں دے رہا ہوں. یہ مثال ہے افتؤمنون ببعض, کچھ حصے کو مان لو گے کتاب کے. یہ بعض کتاب ہے, کتاب کا کچھ حصہ لے لیا, خالی پانی لینا تھا, خالی ہائیڈروجن لے لی, صرف آکسیجن لے لی. ایسے ہی کتاب کا ایک حصہ لے لیا. اگر ہمارے یہاں یہ اور بھی بہت سے جو فرقے ہیں طرح طرح کے, ان فرقوں کا بس اتنا حصہ جو ہے یہ ٹوٹل لے لو, یہ پورا دین ہے. ممکن ہے اس کے اندر اجزاء میں بہت سی کچھ غلطیاں ہوں, دوسری جگہ بھی بہت سی غلطیاں ہوں, بہت سی خوبیاں یا درست باتیں ادھر ہوں, بہت سی ادھر ہوں. یہ الگ الگ ٹکڑے جو ہیں, یہ ایک مثال میں نے دی کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ ایک ایک ایٹم لے لیں, نہیں بنے گا پانی. یہ جو واٹر ہے جو بن رہا ہے, یہ ایک مکمل نظام ہے جو ہمیں چاہیے. یہ سسٹم ہے, اس کی مثال اس کی ہے کہ یہ مکمل نظام. تو پھر یہ اسی تناسب اسی ریشیو میں لینا ہوگا کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم لیے جائیں گے, آکسیجن کا 1 لیا جائے گا, اور ساتھ میں نہیں لینے سے بھی نہیں بنے گا, ساتھ میں ایک طریقہ کار, میتھڈولوجی وہ بھی لینی ہوگی صحیح تناسب سے. وہاں انرجی دینی ہوگی, ایک اسپارک دینا ہوگا, اس کے بعد پھر پانی جو ہے وہ وجود میں آئے گا. ہمیں صحیح تناسب کیا کتنا کریں. مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں. اب کسی کی کیفیات بہت ہیں کہ آج 4 پڑھ لوں, نماز ختم ہو جائے گی. تو جو جتنا بتایا اتنا کیا جائے گا, نہ کم نہ زیادہ. اور صرف یہ چیزیں نہیں ہیں کہ لوگوں نے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کو, یہ ارکان ہے دین کے, ستون اور پلرز. ستون کو عمارت نہیں کہتے, سارا سب کچھ اسی کے اوپر چل رہا ہے.
یہ دین اسلام کے لیے عمارت تعمیر نہیں ہو رہی، ستون ستون بنا دیے تو عمارت نہیں کہتے اسے، تھم کو عمارت نہیں کہتے، پلرز کو۔ دین کی عمارت کے ارکان ہیں، یہ ستون ہیں، اور ستون بھی کھوکھلے بنا رہے ہیں۔ عمارت تو تعمیر نہیں کر رہے، کریں گے تو ڈھہ جائے گی، کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کھوکھلے، اس کی روح غائب ہو گئی، خالی صرف اس کے بھی جو سامنے سے نظر آنے والی چیزیں، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، چاہے جہاں پر ذہن جا رہا تھا، چاہے جہاں پہ گھومتے پھر رہے تھے، امام کے ساتھ جھک گئے، کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، سلام پھیرا، چلے گئے، ذہن میں اللہ کی موجودگی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ وہاں حاضر ہے۔ ستون بھی کھوکھلے، تو اس سے تو ابھی مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو رہا، اور اس عمارت کے بارے میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہ بھی بننی تھی۔ دین اسلام جو ہے، جیسے یہ نیچر میں نے مثال دی آپ کو، فطرت میں اس کے اصول نہیں بدلتے، نہیں بدلیں گے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر کیسے پانی ملے گا؟ ایک جلتی ہے اور ایک جلاتی ہے، اور دونوں سے مل کر پانی بنا، وہ اس کی صفات پراپرٹیز الگ ہے، وہ آگ بجھاتا ہے۔ تو جیسے اس کے اندر اس کا ریشیو، انوپات بھی ٹھیک لینا ہوگا، اور جو پروسیجر بتایا گیا ہے وہ بھی ایڈاپٹ کرنا ہوگا، تب نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں وہ برآمد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ وہی دونوں الگ الگ رہیں گے، اور نقصان جو ہے ان کے اپنے ہوتے رہیں گے۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ کا ایک مطلب اور ہے، کافہ لفظ کا، یہ تو ایک میں نے بتایا تھا، پورا لے لیجئے دین کو، ٹکڑے نہیں چلیں گے، مکمل نظام کو لینا ہوگا۔ اور دوسرا ہے کہ کافہ، سب کچھ ملا کر لے لو، دوسرا ہے سب لوگ مل کر لے لو، یعنی پوری امت کی ضرورت ہے، پوری جماعت کی ضرورت ہے۔ ایک فرد اکیلا دین کی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو اس سے جو اصلاح ہونی ہے، جو مفاد چاہیے، وہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو امت جو ہے وہ افراد سے، انڈیویجول سے، اسلام قبول کرنے والوں سے مل کر بن رہی ہے۔ یہ سب آپس میں ان کے اندر اب امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر ایک اپنے مسلک کو پھیلا رہا ہے، آگے لے کر جا رہا ہے، پورے زور لگائے ہوئے ہمارا مسلک بڑھ جائے آگے، اور وہ پھر اور ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ جیسے کوئی گاڑی کو کھینچنا، اور گھوڑا گاڑی، اب اس میں 4 گھوڑے لگا دیے نا الگ الگ ڈائریکشن میں کھینچنے کے لیے، ہر ایک اپنی طرف کھینچ کر لے کر جا رہا ہے، تو پرخ چڑھ جائیں گے۔ سارا زور اپنے مسلک کو پھیلانے پر ہے، ہمارا کون سا مسلک ہے اس کو پھیلانے کے اوپر اس کا زور سارا چل رہا ہے۔ سب مل کر امت کی حیثیت سے سب مل کر اکٹھے داخل ہو جاؤ سلامتی کے اندر، ورنہ سلامتی نہیں رہے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، نقوش قدم پر، اس کے پد چنھوں پر مت چلنا۔ تو پھر کیا شیطان کیا کر رہا ہے؟ دین کے ٹکڑے کروا رہا ہے، بھائی اتنا ٹکڑا جس نے لے لیا وہ ٹھیک ہے۔ اور شیطان کیا کروا رہا ہے؟ امت کے ٹکڑے کروا رہا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک کے پاس جو اپنا ہے اسی میں مست ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب جہنمی۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، نبی سے کہا لست منہم فی شیء، تمہارا ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی تعلق نہیں، جو کسی الگ الگ فرقوں کے اندر ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ولا تکونوا من المشرکین، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، سورہ روم میں، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقے بنا رکھے، وکانوا شیعاً، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک اپنے فرقے میں مرتے کہ سارا حق ہمارے پاس ہے، باقی سب جہنمی، اور پھر سب ہر ایک اپنے اپنے اس کی تبلیغ کر رہا ہے۔ مکمل اسلام دین اور نظام، کچھ خیر وہاں ہو سکتا ہے، کوئی غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، مل کر بیٹھیں بجائے اسے جہنمی کہنے کے۔ تو شیطان یہ کرواتا ہے کہ امت کے فرقے کرواتا ہے، اور شیطان یہ کرواتا ہے دین کے ٹکڑے کرواتا ہے۔ اس کے نقش قدم پر مت چلنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ واضح صاف صاف یہ اللہ کی آیات آ گئیں، اس کے بعد بھی اگر پھسل گئے، کائنات میں اللہ کی آیات ہیں چاروں طرف پھیلی، اس پر بھی غور کرو۔ میں نے ایک آپ کے سامنے مثال رکھی تھی ابھی، سب اللہ نے چونکانے کا نظام، وہاں پر بھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ پڑھا نا، کائنات کو دیکھا۔ ان دونوں جگہ جو اللہ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کے اصولوں میں کسی جگہ تبدیلی نہیں ہوگی، نہ وہ نیچر میں جو کائنات میں اللہ کی آیات ہے، نہ کبھی اس کے اصول بدلیں گے، نہ
الفاظ کی شکل میں جو ہمارے پاس اللہ نے اپنی آیات بھیجی اور جو اصول بھیجے، نہ کبھی ان میں سے کوئی اصول بدلے گا۔ اس کے بعد بھی کہ کھلی کھلی واضح تمہارے پاس دلیلیں آ گئیں، اس کے بعد بھی اگر پھسل گئے تو پھر یہ جان رکھو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یہ جان رکھو کہ یہ دو صفات بیان کی ہیں کہ اللہ زبردست بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، لیکن اس کی طاقت ایسے ہی استعمال نہیں ہوتی، حکمت والا بھی ہے، زبردست حکمت والا بھی۔ یہ اس کی منشا ہے کہ کب کون کیسے تباہ ہوگا، ابھی خالی وارننگ جا رہی ہے، کب کس کے اوپر، ان سب کے اوپر کسی اور کو مسلط کر دیا جائے گا۔ ابھی بیچ میں وارننگ جا رہی ہے، وہ غلبہ دوسروں کا مسلط ہونے کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، گھراؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تاکہ بیچ میں شاید سمجھ جائے، آ جائے سمجھ میں۔ تو اس کا جو کام ہوتا ہے حکمت کے ساتھ میں ہوتا ہے، طاقت تو ہوتی ہے، طاقت کا کوئی اندھا استعمال نہیں ہوتا، حکمت کے ساتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ یہ جان لیں۔ اگر دلیلوں کے بعد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہم نے چلا رہا ہے نا، ہمارے اسلاف ایسے ہی کہتے ہیں، دلیل ہمیں نہیں چاہیے۔ قرآن ہر جگہ دلائل کی بات کرتا ہے، ہر جگہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد دلیلوں کی بات آتی ہے، خود آپ کو منوانے کے لیے دلیل نہیں دیتا ہے۔ خالی دعویٰ نہیں کیا کہ مان لو نہیں تو جہنم میں جلا دوں گا، پچھلی تاریخ سے دلیلیں لے کر آتا ہے، تمہارے سامنے جو کچھ پھیلی وہاں سے دلیلیں دیتا ہے، تمہارے یونیورس اور کائنات میں جو کچھ ہے وہاں سے دلیلیں لے کے آتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے، انکار کرنے والوں سے ان سے کہتا ہے کہ لاؤ، تمہارے پاس اگر دلیلیں ہو تو لے کر آؤ، تمہاری کتابوں میں جو کچھ کہتے ہیں وہ ہے، لے کر آؤ، دکھاؤ کہاں ہے تم یہ دعوے کر رہے ہو۔ تو ہر جگہ بات کرتا ہے کہ دلیل سے، کہ تاکہ لوگ سمجھ کر، عقل سے، شعور سے چیزوں کو مانیں اور بچ جائیں پھر سمجھ کر۔ رویہ یہ ہے کہ سارے مذاہب کا یہ ہوتا ہے، اور دین اسلام بھی جہاں جہاں مذاہب میں بٹا، ہمارے جو گروپ ہے اس میں جو کچھ پیچھے سے چلا رہا ہے، دلیل نہیں چلے گی، ان کے یہاں سے کوئی ان کے گروپ کے کسی بڑے سے مثال دیتی ہے تب تو مان لیں گے، ورنہ اس کے علاوہ پھر کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے اسلاف نے جو کچھ کہا ہے بس وہی معتبر ہے، اور سب کے اسلاف الگ الگ ہیں، سب نے اپنے الگ الگ اسلاف بنا رکھے ہیں۔ تو جان لو کہ پھر اللہ کی طاقت استعمال ہوگی، لیکن بہرحال چھوٹ دیتا ہے، وہ چھوٹ چل رہی ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، اب کیا اس کا انتظار ہے کہ اللہ خود آ جائے بادلوں کے سائے میں، سائبان کے اندر؟ اس طرح کی کہانیاں اور اسٹوریز پچھلے مذاہب کے اندر ہوتی ہیں، وہ خود آ جائے بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے بھی آ جائیں، اور پھر تمہارا معاملہ چکا دیا جائے۔ دو اس کے ترجمے ہوتے ہیں، قضی الامر اور معاملہ چکا دیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ پھر معاملہ تو چکا دیا گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب فیصلے کا امپلیمنٹیشن نفاذ چل رہا ہے، تو کیا اب اس کا انتظار ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور فیصلے سارے اللہ کے قانون کی طرف۔ یہ ہر جگہ جہاں پر ایسا آتا ہے اللہ خود کرتا ہے کچھ، ہر جگہ وہاں بریکٹ میں سمجھ لیے گا اللہ نے تو قانون رکھ دیے ہیں، اللہ کسی کو جہنم میں بھی نہیں ڈالتا، قانون بنا دیے ہیں، لوگ اپنی جہنم سلیکٹ کرتے، تو وہاں پر کہ اللہ نے ڈالا کا مطلب اللہ کے قانون نے، قانون بنا ہوا ہے، لوگ اپنی جہنم خود سلیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے ریفر کیا جاتا ہے کہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کھلاتا ہے تو اللہ کوئی آپ کے منہ میں نوالا نہیں دیتا، کماتے ہیں، لے کر آتے ہیں، پکاتے ہیں، پکانے کے بعد خود ہاتھ سے لقمہ، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، تو وہ اس کا کھلانا، یعنی اس کا قانون، اس قانون کو آپ مانتے چلے جائیں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا۔ اور سب کچھ کر لیا اور بیٹھ گئے، ایک طرف کھانا پکا تیار ہے، تب بھی ہاتھ ہلانا پڑے گا، تو پھر اللہ آ کے منہ میں نوالے نہیں ڈالے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، پھر تمہیں ہاتھ ہلانا پڑے گا، کھانا ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو سارے فیصلے تو پھر اس کے قانون کو فیس کرتے ہیں، اس کے قانون کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور پھر سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے، فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے چلتے پھرتے یہاں پر نظر آتے ہمیں، یہ نبی کے ساتھ تو اترے نہیں، کہا جس دن فرشتے اتریں گے وہ بھی دن آئے گا، وہ فیصلے کرنے کے لیے اتریں گے، وہ دن تمہارے لیے توبہ کرنے کا نہیں ہوگا کہ ان کو دیکھ کر اب مان لو، تمہارے لیے دلیلیں صاف صاف سب موجود ہیں، ان دلیلوں کو دیکھ کر مانو۔ سل بنی اسرائیل، نہیں سمجھ میں آ رہا ان سے پوچھو، بنی اسرائیل سے سوال کر لو، بتا دیں گے، چھپائیں گے نہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل کے تو جو حصے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، کتنی ذلت کی زندگی گزری ہے، کئی ہزار سال گزری ذلت کی زندگی، یہ ابھی 20ویں صدی کے سینٹر یا وسط میں جا کر یا میں یہ رکی ہے، ایک وقتی ریپریو ہے،
وقتی ایک مہلت جو ہزاروں سال کی تھی، اب یہ وقتی مہلت بھی ایک ہو سکتا ہے 100 200 300 سال کی ہو۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسا نہیں تھی جہاں ذلت ہی ان کا مقدر نہیں تھی اور تباہی نہیں تھی اور ان کے اینٹ سے اینٹ بجائی نہیں جا رہی تھی، کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہی جو اس کو سپورٹ کرتے ہوئے آج کے لوگوں کو جو سامنے سے، اور انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی، جو نظر آتی ہیں جو طاقتیں، یہ اپنے اپنے مار رہے تھے، سب خالی مار نہیں رہے تھے، بری طرح ذلیل کر رہے تھے۔ یہ ساری حکومتیں جو عیسائی کہلاتی ہیں وہ بھی، جتنی کمیونسٹ کہلاتی ہیں وہ بھی ساری، یہ 1950 تک سلسلہ لگاتار چلا ہے، ہزاروں سال سے چلا ہے۔ اور کبھی کوئی آیا، شاہ آیا، اس نے آنے کے بعد حملہ کیا اور سب بیت المقدس کی دھجیاں اڑا دی، پوری قوم کو غلام بنا کر لے گئے اپنے، اب 70 سال کی غلامی میں چل رہے ہیں، 70 ایئرس تک۔ تو ایک پوری ہسٹری ہے، اسے دیکھ لو، پوچھو بنی اسرائیل سے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی صاف صاف نعمتیں دی تھی، کتنی واضح جو ہے دلیلیں دی تھی، اللہ کی آیات کی شکل میں بھی آ گئی تھی، پیچھے جو واقعات گزر رہے ہیں اس کی شکل میں بھی آ گئی تھی، کتنی واضح دلیلیں جو ہیں وہ دے دی گئی تھیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور اللہ نے کوئی نعمت عطا کی، وہ نعمت تھی جب جس کا قرآن نے بار بار حوالہ دیا ہے کہ بتاؤ بنی اسرائیل کو، اگر وہ ڈائریکٹ قرآن نہیں کرے تمہارا کام ہے، پہنچاؤ، خطاب کیا ہے، ایڈریس کیا ہے بنی اسرائیل، یاد کرو بنی اسرائیل، یہ آپ کو بتانا ہے انہیں، تم پر نعمت کی بارشیں کی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر تمہیں سلیکٹ کیا تھا، فضیلت دی تھی، اور اس کے بعد پھر تباہی بھی ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہوئی، بربادی بھی کسی سے نہیں ہوئی، ذلت بھی کسی کی نہیں ہوئی۔ اب ذلت کا دور شروع ہوا، ان کا جو امت مسلمہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ان کا دور، ان کا رکا اور ان کا شروع ہوا۔ وہ جہاں سے آخری عذاب جسے کہہ دیں گے ذلت کا اصل عذاب شروع ہوگا، ابھی مہلت کا عرصہ ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے عذاب کی طرف، نہیں چوکتے، یہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، آپس میں مار رہے ہیں، اور کہیں دوسرے ان کو مار رہے ہیں، دونوں طریقے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بتایا قرآن کے اندر کہ وہ چاہے اگر تمہارے اوپر عذاب نازل کرنا چاہے تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے ختم کرا دے، اور یا کسی اور دوسری قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، یہ سب عذاب اللہ، یہ دونوں طرح کے چل رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل سے کیا پوچھیں گے جا کے، اب تو اپنے یہاں دیکھ لیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جس نے تبدیل کر دیا۔ نعمت کیا تھی؟ نعمت کیا تھی ذرا سا یاد کیجئے، بالکل اس کے اندر شروع کے اندر یہ کہا، یہ بتایا کہ دیکھو ایمان لانے والو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی ایسا اختیار کرنا جیسا اس کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ایسی حالت میں موت نہیں آئے کہ تم سر جھکا نہیں تھا، اس فرما بردار نہیں تھے، مسلم نہیں تھے، ایسی حالت میں مت مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، آخری اتھارٹی ہے، وہ نہیں چھوٹے۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹنا۔ وَاذْكُرُوا، اب دیکھیے نعمت کی ذکر، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو نعمت، اللہ کی نعمت اپنے اوپر۔ پہلے تمہارے میں کتنی دشمنیاں تھیں، اسلام سے پہلے کتنی دشمن تھے آپس میں، اذ کنتم اعداء فالف بین، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اس کے ذریعے، یہ ایک رسی کو پکڑنے کے نتیجے میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فالف بین قلوب فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور یہ تھی نعمت، تم اخوان ہو گئے، بھائی ہو گئے، یہ نعمت تھی، اس کے نتیجے میں ایک نعمت یہ ملی کہ تم بھائی ہو گئے، سب بھائی بہن۔ بھائی کی اسپرٹ اگر ختم ہو جاتی تو پھر فرقے ہو جاتے ہیں، بھائی کی اسپرٹ رہے تب تک مسلک رہتے ہیں۔ اختلاف رائے ہے بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ ہر معاملے میں، پریشانی میں، مصیبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ میں، بھائی ہے میرا۔ تو جب تک یہ اسپرٹ باقی ہے تب تک تو مسلک کہلا سکتے ہیں، جب یہ اسپرٹ ختم ہو جائے، دشمنی کا انداز آ جائے، تب پھر وہ فرقے ہیں، فرقے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو تم اخوان ہو گئے، یہ نعمت ہے، جس نے یہ نعمت، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جس نے اس نعمت کو بدل دیا اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ نعمت آ چکی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ کا تعاقب بھی بہت زبردست ہے، پیچھا کرنا، عقاب اسی سے بنا، عقب بنے پیٹھ، پیچھے، بیک میں، یہ تعاقب، عقاب، یہ سب اسی سے بنا ہے، چلے جا رہے ہو، پیچھے سے چلا آ رہا ہے فیصلہ پکڑنے کے لیے تمہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ بھی جو ہے اس کا تعاقب کرنا، اس کے قانون کا، وہ بھی بہت سخت ہے۔ اگر تم ایسے ہی اس سے بھی سبق نہیں لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا،
اسے تاریخ میں دیکھ لو. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جو لوگ کھوئے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ زینت بنا دی گئی ہے دنیا کی یہ زندگی. یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا کہ اس میں اٹریکشنز ہیں، جگہ جگہ ٹیمپٹیشنز ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کس چکر میں پڑھیں، دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھ لو بس. یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر اور آگے چلے ہوئے ہیں کہ نہیں وہاں پر انہیں بتائیں گے یا انہیں بتائیں گے. یہ اور باقی تمام کن چیزوں کے اندر سب لگے ہوئے، پھر اپنا دھندا کاروبار دیکھیں نا. نماز 5 وقت کی پڑھا کریں. یہ ہے ٹکڑے کرنا دین کا. ان کو دنیا کی زندگی جو ہے بڑی حسین بنا کر دکھائی گئی ہے آزمائش کے لیے، اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو پورے ایمان کے اندر ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان سے بہت آگے ہوں گے. ابھی نہیں معلوم، انہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں. اور قیامت یہ مت سمجھیے گا کہ مرنے کے بعد ہی آئے گی. القیامت و قیامتان، 2 قیامتیں ہیں. ایک قیامت وہ ہے قیامت کبریٰ جو مرنے کے بعد آئے گی، اور ایک قیامت وہ ہے کہ مختلف جتنے بڑے انقلاب ہوتے ہیں سب قیامتیں ہوتی ہیں. لگاتار آپ قیامت میں سے گزر رہے ہیں، گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب قیامتیں ہیں. ہر بڑا انقلاب جو ہے وہ قیامت ہے. اس میں سے، اور جب وہ قیامت آئے گی، جب کوئی سارا نقشہ بدلے گا، سینیریو بدلے گا، تو تم کا وہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے اور ایمان لانے والے کہاں ہوں گے. تب دیکھیں گے اور پچھتائیں گے کہ یہ کامیاب ہوئے، ہم سے تو بہت آگے ہیں، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو غرہ بنا کر کمرے میں لگا لینے سے کام نہیں چلے گا. لوگوں کے یہاں جگہ جگہ وہ بازار سے خرید لائے. فریم کیا ہوا واللہ یرزق، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اب گھر میں روزی برسے گی، روزی اللہ کے قانون سے ملے گی، تغرے لگانے سے نہیں ملے گی. اور بتایا اصول کیا بتایا یہاں پر، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حساب میں نہیں ہو. کسی کو زیادہ، کہیں پر روزی زیادہ ہوئی، کسی جگہ روزی کنٹرول سے دی گئی. اللہ کے حساب میں سب کچھ ہے. بے حساب تو آپ کے لیے ہو سکتی ہیں چیزیں، اللہ کے لیے کیسے بے حساب ہوگی؟ کوئی چیز بے حساب ہے ہی نہیں. سب اس کے ضابطے کا، جہاں زیادہ ہمیں لگ رہی ہے بہت زیادہ ہوتی، وہ بھی اس کے حساب میں ہے. اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا اس کے علم میں. بے حساب آپ کے لیے سمجھ میں نہیں آتا اتنا کہاں سے ہم تو مطلب فلاں کو اتنا کیسے ملا، یا آپ ہی کو بھی اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اتنا معلوم بھی نہیں کہ اللہ نے بہت فضل فرمایا. یہ ہے بے حساب، تمہارے حساب میں نہیں آئے گا. تم سمجھتے تھے کہ نہیں، اور پھر راستے ایسے کھل گئے کہ تم حساب ہی نہیں کر سکو گے کہ کیسے ملا. تو اللہ جس کے لیے ایسا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور اللہ اگر ایسے جب جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا کا مطلب اس کی مشیت ایسی نہیں ہے کوئی نعوذ باللہ کوئی سر پھرے ہو گئی، اس سے خوش ہو گئے، اب عطا کر دیا بھر کر. اس کی جتنی اس کی ضرورت تھی یا جتنا اس نے جو کچھ بھلائی کی تھی وہ سب کچھ نہیں، اب چڑھ گئے ذہن کے اوپر، دیے چلے جا رہے ہیں. یہ کوئی ایسا، اور جس سے خفا ہو گئے پھر وہ چاہے جتنا اچھا ہو جائے اس کو انہوں نے گھتا دیا زمین کے اندر. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرفراہ کوئی حکمراں ہے. من یشاء، اسی سے لفظ مشیت بنائے، جس کے لیے اس کی مشیت بھی حکمت سے، اور اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر قانون ہوتا ہے مشیت میں بھی، کہ کیوں کون اس لائق ہے کہ جسے یہ دنیا کی وجہ سے کرتے ہو نا. دنیا میں جب آپ بزنس کرنے، کوئی بزنس کی بات، روزی کمانے کے لیے بزنس کرتے ہیں تو پھر بہت محنتیں کرتے ہیں نا، پھر رزلٹ آتا ہے. اتنے دن جو محنتیں کی اس میں بہت کچھ قربانیاں، تیاگ ہوتے ہیں نا. اسٹوڈنٹ کو اگر اچھا کیریئر لینا ہے تو درمیان میں اپنی بہت سی دلچسپیوں کا گلا گھونٹ کر پھر لگتا ہے نا اسٹڈیز کے اندر، اس کے بعد پھر اچھا کیریئر آتا ہے. ایسے ہی کسی جاب کے اندر اگر اونچائیوں پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے دیکھتا ہے کہ اس کا حق کیسے ادا کروں، آتا ہے سپیریئرز کی نظر. شروع میں چاہے جیسا سمجھتے ہو، لیکن کنسسٹنٹلی لگاتار ہو تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کے لیے دوسروں کے مقابلے میں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر کہ شروع میں تو تمہیں کرنا ہے، مشیت اللہ کی پھر اس سارے قانون کو دیکھتی ہے، کوئی بے لگام چیز نہیں ہے. تم حساب نہیں کر سکو گے کہ پھر جو کچھ ملے گا. یہ ہے اس کا مطلب واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو پھر تم تو اللہ نے جو قانون بنایا نا اس کی پابندی کرو سنسیئرلی، ایمانداری سے. جہاں کچھ قربانیاں دینی تو دی جائیں گی،
وہاں سے نکل کر وہ دیکھتے رہ جائیں گے جن کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کتنے آگے نکل گئے ہم سے. ان سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان کو ہی عزتیں کہاں سے ملی یا ان کے حالات کہاں سے بہتر ہوئے, کوئی حساب نہیں. یہ تو آؤٹ آف کیلکولیشن ہو گیا ہی. اور اللہ جب بے حساب دیتا ہے تو تم کیوں گن گن کر رکھتے ہو, اپنا کیوں حساب کر رہے ہو؟ جو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو حساب کر کے جمع کرتے ہیں نا, پھر حساب سے ہی ملے گا بھی, کاؤنٹنگ کے ساتھ میں. تو بے حساب کا یہ مطلب نہیں اکاؤنٹس مت بنائیں, کچھ سوچے ہی نہیں. لیکن یہ ایک ایک چیز کو گنتے چلے جانا, اب اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا. دیکھیں, نظم ہونا چاہیے, کاؤنٹنگ ہونا چاہیے, اکاؤنٹس ہونا چاہیے, لیکن اس کی نہیں پرواہ کرو گے اب اتنا بڑا آگے. یہ تو خرچ کرنے کے اندر اتنا کر دیا جو اللہ کے راستے میں دینا, آگے ہی نا انکم. اب حساب لگا رہے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ چلی جائے گی, کچھ کسی اور راستے سے پلاننگ سے کم ہو سکتی ہے, اگر بانٹنے کچھ کم ہو جائے. تو یہ سب کیلکولیشن مت کرو. اب تو ہو گئی, پوری بات ختم ہو گئی, ہم نے حق ادا کر دیا, یہ سب مت کرو کیلکولیشن. پھر تمہیں بھی حساب سے ہی ملے گا. بے حساب تو جب ملے گا جب یہ تم خود حساب یہ نہیں کر رہے ہو. تو اللہ تمہارے حساب سے, تمہاری کیلکولیشن سے زیادہ بڑھ کر دے سکتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ, یہ دنیا کے انسان امت واحدہ تھے کبھی. فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین, پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا. دو کام ہوتے تھے ان کے, بشارت دینا, خوشخبری دینا, منذرین, ڈرانا برے انجام سے. یہ ایک امت تھی, پھر اللہ نے نبی بھیجے. درمیان میں ایک ٹکڑا اور اس میں بڑھا لیجئے, اپنی طرف سے نہیں, قرآن میں ہی موجود ہے. وہاں بتا دیا, یہاں آپ خود سمجھ لیں. بتایا کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ, دنیا کے انسان تو بس ایک ہی امت تھے, ایک گروہ تھا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھے, اختلافات نہیں تھے. فاختلفوا, پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اب الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. یعنی ایک عقیدے پر تھے, ایک سیٹ آف بلیفز کو ماننے والے تھے. اب شروع ہوا کھینچا تانی کہ اب تفقہ ہو رہا ہے, غور و فکر, فقہ کا ایک الگ اسکول بن گیا, ایک الگ بن گیا, ایک اور بن گیا. ایسے کبھی تب ہوا تھا, الگ الگ وچار دھارائیں بن گئیں. انہوں نے نہیں کہا تھا, جو ہمارے بڑے بڑے اسکالرس تھے گزرے اللہ ان کے اور درجات بلند فرمائے جو فقہاء کرام تھے, انہوں نے نہیں کہا تھا میری پارٹی میں رہنا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف میں حق کہہ رہا ہوں. یہ تو پھر بات کوئی بنے ہیں کہ یہ ہمارا گروپ یہ اور میرا گروپ یہ اور تمہارا, اور دیکھو ادھر قدم مت رکھ دینا, اس گروپ میں آ گئے. تو ان سب کا احترام کریں, دیکھیں سب جگہ سے کہ کیا چیزیں کہاں پر, اور اگر کہیں بنیادی اختلاف کہیں آ رہے ہیں, انہوں نے غور و فکر کیے تھے اپنے دور میں. اس میں بعض جگہ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس سب کچھ نہیں پہنچا تھا. پوری زندگی لگا دیتے تھے ایک جگہ, کئی سال لگا دیتے تھے سفر میں, ایک حکم کو لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانے میں, تب بھی سب کچھ نہیں پہنچا. اس لیے بعض جگہ نتائج اخذ کرنے میں آپس میں فرق ہو گیا. آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی, وہ بٹن دبایا, معلوم ہوا ہر چیز, جتنی کتابیں سب کی ساری ڈیٹیل ہے, یہ وجوہات بھی ہے کہ کس نے کیا کیوں کہا تھا, کیا سمجھا تھا. تو پھر غور و فکر کر کے اس میں سے جو واقعی سخت اختلاف ہے, یعنی کہ ہم تو اپنی پارٹی میں رہیں گے, جو ٹھیک ہے اسے لے لیجئے. جسے ہم روکیں گے وہ ان کا احترام نہیں چھوٹے گا. کہ صاحب یہاں ہم نے چھوڑ دیا امام حنیفہ کی بات, تو ان کا احترام نہیں چھوٹے گا. ان کا احترام ہے, ان کی زندگی پر محنت کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ ہمیں بہت کچھ دیا, اس میں سے بعض چیزیں کمیاں ہو سکتی ہیں, ان کا احترام. یہ دیکھیے, یہ ایوولوشن جہاں ارتقاء ترقی ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے. مثلا اس میں جو دنیاوی علوم جو جسے آپ کہنے لگے عصری علوم, اس میں اس راستے کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے. ایک بہت بڑا سائنٹسٹ نیوٹن, بابائے جدید سائنس, فادر آف دی ماڈرن سائنسز, آج بھی کہلاتا ہے نا. بنیاد رکھی ماڈرن سائنس کی, حالانکہ اصل میں تو بنیادیں تو مسلمانوں نے رکھی تھی اس سے بہت پہلے. یہ سب چیزیں بات کبھی درست ہونی ہے, جب درست ہوں گی جب آپ مسلمان پھٹیچر نہیں رہیں گے. یہ اسلامی درسگاہوں ہی کے تعلیم یافتہ تھے سارے سائنٹسٹ دنیا کے سب. بہت آپ کو اب نکال لیجئے گا جا کر 8th سینچری کے, 8ویں صدی کے, 7ویں صدی کے سائنٹسٹ کی لسٹ نکالیے گوگل کے اوپر, سائنسداں کون کون تھے. بہت کہیں اتفاق سے غیر مسلم ملے گا, سب مسلمان ملیں گے سائنسداں. اور یہ سب قرآنی علوم کے ماہر تھے.
یہ سب اسلامی درسگاہوں سے نکلے تھے. یہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں تھی کہ علم دین کی درسگاہ یہ ہے اور علم دنیا جو ہے وہ کچھ الگ ہے. تو دنیا کے بڑے سائنٹسٹ سب اسلامی درسگاہوں سے نکلے تھے, قرآن علوم کے ماہر تھے. اس میں پھر آپس میں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, تقسیم ہو گئی. کان الناس امتً واحدہ, پہلے تو ایک تھے, پھر اس کے بعد یہ وچار دھارائیں جو ہیں وہ الگ الگ چلی, الگ الگ چیزوں کو اس کے اندر فلسفی داخل ہوئی طرح طرح سے. تو تب اللہ نے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, تو پھر اللہ نے انبیاء کرام کو, نبیوں کو بھیجا اپنے پاس سے. یہ نبی دو کام کرتے تھے, مبشرین و منذرین. مین یعنی ان کے جو پیغام تھا, جو ہدایت تھی, اس کا کو ہم دو پارٹس کر لیں. اچھے انجام کی خوشخبری دینا, برے انجام سے ڈرانا. اب ہمارے یہاں ایک آج کل ایک نئی فکر چلی ہے کہ یہ برے انجام کا نام مت لیا کرو, اس سے نگیٹیوٹی پیدا ہوگی, زندگی خراب ہو جائے گی. بس اچھی اچھی باتیں سوچو, اس سے زندگی میں خوشگواری آئے گی. موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, اس پہ ٹریننگ دی جاتی ہیں. کئی کئی دن کے ادھر کیمپ ہوتے ہیں, 10 دن کے, 15 دن کے. بڑے پکے کنونس ہو کے لوگ نکل دیتے. پلاننگ کرو, خوب سوچو اچھی باتوں کو, خوب کنسنٹریٹ کرو, اور یہ مت آنے دینا کوئی کہ فلاں یہ حادثہ نہ ہو جائے, اسے ذہن میں مت آنے دینا. اس سے تمہارے دل میں نگیٹیوٹی پیدا ہوگی اور اس سے کامیابیاں ہوں گی, تمہارے حالات سدھرتے چلے جائیں گے. لوگوں کو اس کو جو دے رہے ہیں اور جو کچھ بتا رہے ہیں انہیں بتانے دیجیے. کامیاب ان میں صرف وہ ہیں, زندگی ان کی کامیاب نہیں ہونی جو کیمپ اٹینڈ کر رہے ہیں, جیسی پہلے تھی ویسی رہتی. کامیاب اس میں وہ ہیں کہ جو ٹیوٹر بن کر آئے نا, سب سے فیس لے رہے ہیں, وہ خوب کامیاب ہو گئے. جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ خوب کامیاب ہو گئے. باقی بھیڑ کوئی نہیں ہے کامیاب. اس میں نام لیتے ہیں جگہ جگہ کہ یہ سیکرٹ ہے بہت بڑا. یہی جو بڑے بڑے کچھ اور کامیاب لوگوں کے نام گنا دیتے ہیں, یہ انہوں نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی کیا تھا, انہوں نے بھی یہی کیا تھا. یہ کہ وہ آگے کے ماڈل سوچتے تھے, دماغ میں بناتے تھے, پھر وہی چیزیں ہو جاتی تھی. بس اسی پہ سارا توجہ ہوتی تھی ان کی. ان سارے لوگوں کی زندگیاں دیکھیے گا, بہت ان کی زندگی امتحانوں سے گزر کے کامیابی پہ گئی ہے. وہ آج موجود نہیں دنیا میں, جن کے نام لیے جاتے ہیں کہ آپ کو ان کا سیکرٹ بتا رہے ہیں, ان کو بتا گئے. وہ دنیا میں اور کسی کو معلوم نہیں ہو, جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو بتا گئے تھے. وہ ان کی زندگیوں کو دیکھیے, بہت ٹرائل سے, بہت امتحانات سے گزر کے وہ اس میں لگاتار محنتیں ہیں اور ان کی صلاحیتیں ہیں. ہاں اتنی بات ضرور, ایک فوکس ہے کہ ادھر ادھر ڈسٹریکشن نہیں ہوتے کہ ادھر ادھر بکھر جائیں, جو مقصد ہے اس پر لگے رہے. اس کی ضرورت ہے, پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, اور میں لگاتار محنت مت کرو, گھر بیٹھ کے نقشے بناؤ, کامیابیاں مل جائیں گی, یہ دیا جاتا ہے. تو یہ مہلک ہے. فزیکل محنت کرنی ہوگی. محنت کیا ہو گئی, اتنے پرچے لکھو بیٹھ کر, اس کا نام ہو گیا عمل. عملیات کی کتابیں آ گئیں, اسے عملیات کہہ دیا. عمل یہ ہو گیا کہ بیٹھ کر کچھ لکھ رہے ہیں اور وہ عملیات ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا ان کے اثرات نہیں ہوتے کسی دعا کے, کسی چیز کے لکھنے کے, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن عمل کہاں سے ہوا؟ وہ یہ تو ایک عمل کی دنیا سے نکال کر ادھر لے کر گئے. یہ عمل تو رہے گا, اس عمل سے سب کچھ ہوگا. اور اللہ کا فضل چاہیے اس کی دعائیں کے سلسلے میں. جو کچھ چیزیں ان ساری دعا بھی کریں, اس کا فضل تلاش کریں, ضروری ہے. خالی تمہاری محنت سے نہیں, کچھ ہر چیز کو نہیں ذہن میں لا سکو کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا آ جائے. اللہ سے فضل مانگے کہ وہ چیزیں جس کو ہم کچھ نہیں کر سکے, اللہ اسے آپ سنبھال لیجیے, اس پر ہماری آپ حفاظت فرمائیے. لیکن جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کا پورا انتظام کرنا. تو اب یہ آ گیا کہ یہ حصہ نہیں آیا, اس سے نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. انبیاء کے ساتھ کیا ہوا, باقی نبیوں کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا, یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے. اور اگر اللہ نے جو کچھ بتایا اس کے خلاف ہے تو غلط ہے سب. اس کا صرف اتنا حصہ ٹھیک ہے, اپنے پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں, مثبت ہونا چاہیے ہر ایک کا. یہ فلاں کام کے لیے ہم چل رہے ہیں, ارے حالات بڑے خراب ہیں, نہیں کیسے, ہمیں مقابلہ کرنا ہے, آئے گی جیت. یہ ہے پازیٹیوٹی. اس سے یہ نہیں نکل جائے کہیں کہ یہ خطرناکیاں ہیں جن کا ہمیں مقابلہ کرنا, یہ ذہن سے نہیں نکلے. یہ یقین رہے کہ ان سب کا کر لیں گے مقابلہ. اسے نکال دیں تو وہ سب آپ کو کھا جائیں گی, وہ گھس جائیں گے اس کے اندر جا کے, ایسے شتر مرغ کی طرح کے. سنا مشہور ہے اس کے بارے میں, مجھے نہیں معلوم صحیح غلط, کہ طوفان آنے والا ہوتا ہے ریت کا, تو وہ اپنا منہ ریت کے اندر گھسا دیتا ہے
کہ نظر نہیں آیا کہ طوفان آ رہا ہے، آنکھوں سے اجل ہو گیا خالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، بچے تھے، انہوں نے کہا، وہاں قرآن بتا رہا ہے جب وہ ڈال کر چلے گئے، اصل میں تو تقریباً سارے امکانات اسی بات کے تھے کہ شاید نہیں بچے، کوئی پتہ نہیں کون یہاں سے گزرتا ہے نہیں گزرتا ہے، کوئی جھانکتا ہے نہیں جھانکتا ہے، نکالنے والا کہاں ہوگا، اور بچہ بڑا تو سوچے کہ شاید بچ جائے، بچہ کوئی کم عمر کا، وہ تو چیخ چیخ کے وہیں پر خود اپنے دہل سے بیچاری کی موت ہو جائے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ ایک دن آئے گا تم لوگوں کو میں جتاؤں گا جو تم نے غلطی کی تھی۔ یہ تھی پازیٹیوٹی، یہ تھا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کہ نہیں، اللہ کی رحمت مجھے یہاں سے لے جائے گی، نکلیں گے ذرائع کوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سارا مصر ان کے کنٹرول میں تھا، اس جگہ پہنچے۔ پہلے خالی فائننس منسٹر بنائے گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے خزانوں کی میں حفاظت کرنے والا ہوں، امانت دار بھی ہوں، یہ کنٹرول مجھے دے دو۔ جب شاہ نے بلایا انہیں، اور ان پر شاہ کو بڑا اعتماد ہو گیا تھا کہ مجھے یہ فائننس منسٹری مجھے دے دو، اس نے دے دی۔ اس کے بعد کامرس منسٹری بھی دے دی، سب غلے کا انتظام رکھنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی دے دی۔ اور پھر بات کو تو معلوم ہوا کہ وہ شاہ تو وہ دور آیا کہ جہاں شاہ تو نام کا تھا، سب کچھ انہیں ٹوٹل کنٹرول مصر کا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام تک کیسے پہنچے اور کتنے برسوں میں پہنچے، کتنے عرصے جیل میں رہے، اور جیل کے بعد پھر کسی نے خریدا، بازاروں میں بکے، پھر اس کے بعد کسی نے خریدا، وہاں تھوڑے دن کے لیے کچھ اچھے گھر کے اندر گئے، وہاں پھر دوسری طرح کی آزمائشیں آئیں، پھر جیل میں ڈال دیے گئے۔ جب وہاں پر سرنڈر نہیں کیا انہوں نے باطل نظام کے آگے تو پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کتنا لمبا عرصہ جیل میں رہے۔ ان سب چیزوں سے گزر کر پھر کامیابیاں آئیں، لیکن کسی جگہ وہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں بدلا کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لینا جو ہے وہ غلط ہے، کہ خطرناکیاں وہ ڈرائیں نہیں، آپ کو بتایا کہ یہ انجام بھیانک ہے، تمہیں اپنا راستہ ادھر سلیکٹ کرنا ہے، وہ راستہ نظر پر رہنا چاہیے، وہ نگیٹیوٹی نہیں کہلاتی۔ یہ عادت سلا دینا ہے، میٹھی نیند سلا دینا ہے، اس کو ہٹا دینا۔ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رہے، ان سب کو نظر پہ رکھے کہ اس سے بچ کر جانا ہے، ہمیں اس راستے پہ نکل جانا ہے، یہ ہے کامیابیوں والا۔ اس کے لیے اپنے اندر پورا یقین رہے، یہ یقین بہت کام آتا ہے، یہ پازیٹیوٹی بہت کام آتی ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ تمہیں ڈرائے نہیں، وہ راستہ تو تمہیں بتا دیا گیا کہ خطرناک ہے، تو تمہیں بچ کر جانا ہے ان گھاٹیوں سے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، تو نکل کر جانا ہے ان سے، ان کو کراس کرتے ہوئے، ان سے بچتے ہوئے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر آئے، واضح صاف بتا دیا گیا کہ بشیروں و نذیرا، تمہیں ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اچھے انجام کی بشارت دو، برے انجام سے ڈرا دو۔ ڈرا دو کا مطلب بتا دو کہ یہ بڑی خوفناک جگہ، اس سے بچ کر جانا، بتا دو لوگوں کو کہ اس راستے پہ جاؤ گے تو کتنی کامیابیاں ہیں۔ یہ دونوں کاموں کے لیے نبی آتے تھے، اس میں سے اگر ایک چھوڑ دیا آپ نے تو دین گیا، اگر ایک حصہ چھوڑ دیا۔ سارے نبیوں نے یہ کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، بھیجا جب اختلاف ہو گئے تھے، وہ بشارت دینے والے بھی تھے، وہ برے انجام سے ڈرانے والے بھی تھے، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر ان کے ساتھ کتاب تھی، اللہ کا قانون تھا، ضابطہ تھا، جو سچے اصول لے کر آیا تھا۔ ایک ساتھ میں بات خالی اتنی نہیں کہ زبانی بتا دیا، باتیں ادھر ادھر چل جائیں گی، ایک ریفر کرنے کے لیے سب کے پاس جو ہے وہ ایک کتاب بھی موجود ہے۔ اب جب چلتی ہیں باتیں، دین کی باتیں زبانی بتائی گئی تو اپنے اپنے طور پر لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی توجیح کرتے ہیں، اس سے الگ الگ وچار دھارائیں اور سوچ اور مسلک پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی فرقے بھی بن جاتے ہیں مسلک بات کو، کبھی واپس ریفر کرنے کے لیے کتاب موجود ہے۔ چیزیں جب تھوڑا سا سوچ بدلتی، بات کو آگے جانے کے بعد وہ کافی بدل جاتی ہے، اس کے اندر اور ان کے فالوورز کے اندر اور بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ شروع کے لوگوں نے جو کچھ اپنا کسی طریقے سے جو مطلب سمجھایا تھا، کوئی انٹرپریٹ کیا تھا، اس میں کوئی میجر چینج نہیں تھا۔ بات کو فالوورز جو ہیں ان کے متبعین، وہ بہت کچھ انہوں نے جاتے جاتے بدل گیا۔ یہ کہ نہ ہمیں اپنے ہی امام کا، اپنے ہی شیخ کا، اپنے ہی حضرت کی چیز لینی ہے،
اگر سب کچھ نظر پر ہوتا تو شاید کچھ سوچتے، ضرورت نہیں تھی اس سب کی. تو کتاب موجود ہے نا، اوریجنل جہاں سے بات چلی تھی، تو پھر ان کے ساتھ کتاب نازل کی، کتاب موجود ہے نا. قرآن نے کہا کہ جب کوئی اختلافات پیدا ہو تو پھر اس کے بعد ریفر اس کتاب کو کرنا ہے، جب بنیادی اختلافات ہو جائیں. تمام اہل علم کی باتیں سر آنکھوں پر، سب کی عزت احترام. نیوٹن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ سائنٹسٹ بڑا، یہ ہے ایوولوشن کی سوچ، ارتقاء کی سوچ، کہ اس کے بتائے ہوئے زیادہ تر اصول بدل گئے، زیادہ تر چینج ہو گئے بالکل، اور کتنے ہی ماڈیفائی ہو گئے، کتنے کینسل کر دیے گئے. آج بھی عزت باقی ہے. ذرا کبھی ارے یہ کیا اس نے، سب دجیاں اڑ گئیں. بڑے بنتے تھے اپنے دور میں، ہر چیز تو ان کی کوئی بھی تو پوری 100% ٹھیک نہیں نکلی. یہ تو بالکل اپنے دور میں سب کو گمراہ کر رہا تھا. اس کی عزت باقی ہے. فادر آف دی ماڈرن سائنسز، بابائے جدید سائنس. اتنی عزت. چیزیں جو غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کر لی. اصلاح کرنے والا ایک ریسرچ اسکالر آیا، اسٹوڈنٹ لے کر آیا کہ یہ لا جو ہے نیوٹن کا، یہ فلاں اس کے اوپر کائنات سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اس پر یہ اپلائی کیا تو ٹھیک نہیں، سیٹ نہیں ہو رہا. کسی نے نہیں کہا آپ کے اوقات ان کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ ابھی جناب طالب علم ہیں، ذرا آپ کو ابھی لگیں گے 30-40 سال اور، تب منہ کھولیے گا. یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے ٹیسٹ کر لیں، کیا سچ مچ میچ نہیں کر رہی ہے. جن چیزوں کو اس نے بتایا کائنات کے اصول تو نہیں بدلیں گے. نہیں ہو رہی مان لیا جاتا ہے، اگر ہو رہی ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے، مان لی جاتی ہے. اسے لیتے ہیں سیریسلی اور چیک کرتے ہیں. اس کی بات غلط تھی، کینسل ہو جاتی ہے، چیک کی جاتی ہے. چیک کی جاتی ہے بنیادی اصولوں کے اوپر، نیچر پر، کائنات میں جو سیٹ اصول ہیں ان کی بنیاد پر چیک کیا جاتا ہے. اس کی عزت آج بھی باقی ہے. بڑوں کی، ہمارے اسلاف کی، ہر ایک کی، سب طرف کی عزت باقی رہے. اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یہ جو الگ الگ ٹکڑے ہو گئے نا، اب اس میں پرسنل حملے ہوتے ہیں. امام حنیفہ کے بارے میں پتہ نہیں کیسے کیسے اقوال نکال کر لاتے ہیں کہ وہ تو یوں تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. بڑی بڑی بیہودہ باتیں لاتے ہیں. ادھر کے گروپ کے لوگ امام شافعی کے بارے میں، ان کے بارے میں بڑی بڑی بیہودہ باتیں لاتے ہیں. شرم نہیں آتی انہیں. قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے، اب ان کو کہنے لگے جب آپس میں مناظرے ہوتے ہیں، جب توڑ کرتے ہیں، ان کا کہ یہ ایک گروپ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ صرف ہم حدیث کو مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. اب وہ حدیث چاہے جس طرح کی کہ ان لوگوں سے جنہوں نے اکٹھی کی ان سے کوئی نہ، ان کی کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم چیک کر چکے، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی. تو اب وہ بن گیا، وہ کہتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں مقلد. یہ دو گروپ نام ہو گیا، مقلد غیر مقلد. ان کے مناظرے ہوتے ہیں تو دھجیاں اڑاتے ہیں ان کے اقوال، ان کی چیزوں کی چھانٹ چھانٹ کر، اماموں کی، ائمہ کی، بڑے بڑے بزرگوں کی، بڑے بڑے اسکالرز کی. پھر یہاں تک لے کے جاتے ہیں کہ سازشی تھے، یہ سازشی تھے، یہ سب ایران کے رہنے والے تھے، سازش کے طور پر دین میں آئے تھے، دین کو بگاڑنے والے. یہ مناظروں کے اندر ہوا کرتا ہے. اور یہ ترقی کرنے والے جو ہیں، اگر کوئی کمی ہوتی ہے ہر جگہ ہوگی. اگر بنیادی اختلاف ہے تو دونوں میں سے ایک کی بات صحیح ہوگی. ایسا نہیں کہ تم اس پر رہو، تم اس پر رہو. ایک کی صحیح ہوگی، تحقیق کریں، صحیح کو لے لیں، اسے چھوڑ دیں. ان کی احترام باقی رہنا چاہیے، عزت، وہی مقام اونچا باقی رہنا چاہیے. اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے. قرآن نے تو یہاں تک کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ایسے الفاظ مت استعمال کرنا جو توہین یا گالی بن کر لگیں. یہاں دین کے لیے خدمت کرنے والوں کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے. اللہ نے یہ سب پہلے امت واحدہ تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا بشارت، بشیر و نذیر بنا کر. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ کسوٹی بھیجی. جب دور ہونے لگو اس کو ریفر کر لینا، کسوٹی کو. اختلاف ہوں اس ریفر کر لینا. یہ تھی فائنل بات. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. یہ کسوٹی تھی اس لیے، یہ ٹچ سٹون، یہ کتاب جو رہتی تھی، تاکہ ان کا وہ جن چیزوں میں ان میں آپس میں بات کو اختلاف پیدا ہو گئے وہ ادھر دیکھ لیں کہ اصل بات کیا تھی. وہ ان کے اختلافات کا حکم بن جائیں، آخری اتھارٹی بن جائے، اس لیے کتاب ہوتی تھی. ورنہ نبی آتا اپنی باتیں بتاتا، پھر وہ پھیلتی ہیں، اور پھر اب وہ زبانی چل رہی ہے نا، زبانی میں کہاں کہاں تبدیل ہو جاتی ہے. اب تحریری بات ہے. نبی نے جو کچھ بتایا اس سے الگ ہٹ کر اپنی کوئی تھیوری نہیں بتائی. اس کی تفصیل بتائیے، اس کی ڈیٹیل بتائیے جو کچھ یہاں موجود ہے. کوئی اپنی تھیوری نہیں رکھی ہے.
اس میں سے کچھ کینسل نہیں کروایا. لیاکما اس لیے کتاب آتی تھی، اس لیے وہ ٹچ اسٹون آتا تھا، اس لیے وہ کسوٹی آتی تھی، تاکہ دنیا کے انسانوں میں جو ایک امت تھے، جو اختلاف ہو گیا، وہ ادھر ریفر کر کے ان اختلافات کو دور کر لیں. اب چل رہی آیت، یہ آیت نمبر 2 سے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. لوگوں میں جو بات کو اختلاف ہوئے وہ ان لوگوں میں ہوئے کہ کتاب تو دی گئی تھی لیکن اسے ریفر کرنا چھوڑ دیا، اس سے لینا چھوڑ دیا. اب جو اختلاف ہو گئے تو گروپ الگ بن گئے، سب اپنے اپنے گروپ، اپنے اپنے حضرت، اپنے اپنے شیخ، اپنے اپنے اسلاف، اپنے اپنے امام سے لے رہے ہیں. ان کے پاس واضح دلیلیں موجود تھیں، اور وہ اختلاف اصلاً کیوں ہوا ایک بڑی وجہ بتا رہا ہے قرآن. نیچے سے نہیں ہوا، عوام سے، لیڈروں سے ہوا. بغیم بینہم، چودراہٹ چاہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر سے اوپر آگے بڑھنا چاہتے تھے، ان کا دوسرے کا جھنڈا ڈاؤن ہو جائے. تو یہ عوام تو ڈرتے ہیں، یہ اوپر والے ہیں بہت سے جو لیڈ کر کے لے کر چلتے ہیں، یہ غلط راستوں کے اوپر لے جاتے ہیں، اور یہ تھا کہ ہمارا جھنڈا اوپر رہے، یہ دوسری پارٹی کہیں بڑھ رہی ہے یہ آگے نہ بڑھ جائے. یہ چاہتے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر زبردستی، زیادتی، ایک دوسرے کے خلاف نہ بھی. بغیم بینہم، یہ ان میں آپس میں تھا، ایک دوسرے سے حسد کہ یہ اس کا گروپ بڑھ رہا ہے آگے. ارے اسلام ایک ہے، یہ الگ الگ گروپ کیا ہوئے کہ آگے بڑھ رہا ہے، کون سا بڑھ رہا ہے، کون سا گھٹ رہا ہے. پھر اختلاف جو اصل میں ہوئے وہاں سے شروع ہوئے. قرآن نے بتایا کہ دلیلیں ساری موجود تھیں، آیات موجود تھیں، کتاب موجود تھی، لیکن یہ گروپ اپنے اپنا چودراہٹ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عوام کو بھڑکایا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اس میں ایمان لانے والے رہتے تھے تھوڑے سے ہمیشہ ان پوری بھیڑ کے اندر ہر طرف کے. وہ اللہ انہی کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کا قانون. اللہ تو ہر ایک کو ایسی ہدایت دے دے، نہیں دیتا. اللہ کا قانون بنا دیا. قانون ہدایت دیتا ہے، قانون بھٹکاتا ہے. کہ اللہ بھٹکاتا ہے، اللہ بھٹکاتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے. اللہ کا قانون انہیں بھٹکنے دیتا ہے، قانون بنا دیا. پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو اس میں صحیح طریقہ کار اختیار کرنے والے تھے، جو اپنے اختلاف کو کتاب سے رفع کراتے تھے. جو ان کے اندر اختلافات تھے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اس کے اندر لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے جو اس کے اندر حق تھا، وہ حق موجود تھا کتابوں کے اندر، اس میں لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا تھا. تو پھر وہ اس کو ریفر کرتے تھے اور وہاں سے اپنا اختلاف دور کر لیتے تھے. جو اس میں ان گروہوں کے اندر جو ایک دوسرے کے اوپر چودراہٹ چاہتے تھے، ان میں ایمان لانے والے بھی تھے، تو وہ ان سے الگ ہٹ کے اختلاف والی بات وہاں سے دور کر لیتے تھے جو اوریجنل اللہ کے پاس سے تھی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور جو کوئی بھی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف بڑھنا اور جانا، اللہ کا قانون اسے اس راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. لیکن خود چاہے تو ہم صحیح بالکل راستہ چاہیں، یا پہلے سے طے کر لیں فلاں کا راستہ صحیح ہے. سب نے مطلب مذاہب کے اندر ہندوؤں نے طے کر لیا وہ راستہ ٹھیک ہے، عیسائیوں نے طے کر لیا وہ راستہ ٹھیک ہے، ایک گروہ مسلمان بھی انہوں نے طے کر لیا یہ راستہ ٹھیک ہے. اب یہ خواہش ختم ہو گئی کہ صحیح کیا ہے، تو پھر کوئی صحیح راستے کے اوپر نہیں آئے گا. جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کدھر ہے، ہمیں وہ چاہیے کہ وہ جو ہائی وے جا رہی ہے سیدھی، اس پر واپس آنا ہے. جو اسے چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ ادھر ہے ہائی وے. اللہ کا قانون گائیڈ کرتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ. جو چاہتا ہی نہیں تو وہ پھر انہی جو ادھر ادھر کی جو بائی لینز ہیں وہ ان کے اندر بھٹکتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے. تو جو خود چاہے گا وہ اس کو اللہ کا قانون رہنمائی کر دے گا جو صراط مستقیم جا رہی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. یہ راستہ آسان نہیں ہے دین کا، بتا دیا. یہاں تو بانٹ دی گئی افیم. کون کچھ بھی کسی کا ایک کا دامن پکڑ لیا وہ لے جائیں گے، کہیں کا لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے وہ پار کر دے گا. دیکھیے میں چند آیتیں لی ہیں میں نے، بس یہ تو اوریجنل آیت اس درس کی چل رہی ہے اور اس کے سپورٹ میں چند آیتیں قرآن سے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال بنا رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تمہیں جنت میں انٹری مل جائے گی، داخلہ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ایمان لانے کا، ان کو کیسے کیسے ہم نے ٹیسٹ کیا اور کسا، ان کے ساتھ کیا کیا گزرا، اس سے گزرے بغیر ایسی نکل جاؤ گے تم. مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، سختیاں آئیں، نقصانات آئے، وجود میں زلزلہ آ گیا، زلزلہ ڈال دیا گیا، ہلا دیے گئے.
ایسے ایسے مقامات آئے کہ رسول وقت اور ان کے صحابہ پکار اٹھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ پکار اٹھے اللہ مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ ہے کہ زندگی کتنی چھوٹی سی ہے، تم تھوڑے سے دن کی تکلیف کو بہت لمبا سمجھنے لگتے ہو امتحان کے، ہے نکل کر قریب ہے مدد۔ سن لو مدد قریب رکھی ہوئی ہے، اس میں سے گزرنا ہوگا، یہاں سے گزر کے وہاں پہنچو گے جو کامیابی ہے۔ اس میں گھبرا کر نہ لوٹ بات جانا نہ ڈراپ کر دینا، واپس مت پلٹنا اس کے اندر سے کسی شکل میں۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اور ہمارے استاد محمد شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر میں یہ بھی بتاتے تھے، اس ٹکڑے کا مطلب الا ان نصر، سن لو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ کہا تم سے دور کب تھی، ساتھ چل رہی ہے، ورنہ تم یہاں تک اس امتحان میں کیسے انٹری کرتے، پہلے فارم ہی نہیں بھرتے، اس میں داخل ہوئے، یہ بھی اللہ کی مدد تھی، اس لیے کہ اس کے آگے کراس کر کے کامیابی ہے۔ یہاں بیچ میں بھی تمہارے اس میں سے تم آگے کراس کر ہی نہیں سکتے اگر مدد نہیں ہوگی تو، خالی اپنے بل پر مدد چل رہی ہے، ساتھ میں قریبی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہاں آگے نکل کر وہاں پر مدد آئے گی، مدد تو تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، لیکن ایک اسٹرانگ اس کے ساتھ میں ذہنی مینٹل اپنے ایٹیچیوڈ کے ساتھ میں ایک اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہوئے کہ یہ تو ہے نا، اس میں سے نکل کر جانا ہے، ادھر ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں چلتی رہے گی اور تمہیں لے جائے گی۔ ان کے اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ دیکھیے گا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 142۔ ام حسبتم، یہ سب جگہ پہ میں یہ 3-4 میں نے آیتیں وہ رکھی ہیں جہاں تم نے یہ سمجھ لیا کہ جنت میں جاؤ گے، وہ اس میں کی چند آیات نکالی ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے سب، یہ دنیا کے انسانوں سے نہیں کہا جا رہا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، وہی الفاظ، تم نے یہ حساب لگایا ہوا ہے، یہ گمان کیا ہوا ہے، یہ اندازہ ہے، یہ خیال مان لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اب ہم بہت احتیاط سے، سب جگہ الفاظ ایسی آگے بھی آئیں گے اگلی آیات میں جو میں ایک آدھ اور رکھی ہے، اس میں لفظ علم آیا ہے، ہم ذرا سا احتیاط سے ترجمہ کر دیتے ہیں، ابھی اللہ نے یہ تو جانچا ہی نہیں، ابھی اللہ نے یہ تو پرکھا ہی نہیں، ابھی اللہ نے یہ تو آزمایا ہی نہیں۔ علم کا مطلب ہے جاننا، لفظی ترجمہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ یہی کیوں لفظ آیا؟ پرکھنے کی بات ہو جاتی، امتحان کی بات آ جاتی۔ ابھی اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کتنوں نے جہاد کیا تھا۔ لگاتار جہاد کا مطلب لڑائی نہیں، لگاتار محنت کرتے چلے گئے تھے، لگے رہے تھے، ہٹے نہیں تھے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے مستقل مزاج کون تھے، صبر کرنے والے، یہ تو ابھی اللہ نے جانا نہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نہیں جانتا، مستقبل کے بارے میں کیا نہیں جانتا۔ قرآن کے الفاظ ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ یہ ہیں، یہ الفاظ نہ ہوتے کہ کیا مستقبل کے اللہ کو علم نہیں، کبھی پہلے دیکھنا ہے کہ ان میں سے جاننا ہے، ان کے بارے میں آگے کا جانتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ سے ترجمہ ہم بدل دیتے ہیں، ابھی اللہ نے یہ تو پرکھا ہی نہیں، ابھی اللہ نے یہ تو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، ابھی اللہ نے یہ امتحان ہی نہیں لیا، ابھی تو اللہ نے یہ اس طرح کی چیزیں ہم اس میں۔ یہ کیوں ہوتی ہے دقت؟ ہم اسے بریکٹ میں اللہ کا قانون نہیں لکھتے، ذہن میں یہ آنا چاہیے اللہ کرتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ مثال دی ہے، کوئی کسی کا ہاتھ زندگی بھر نہیں جلا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، اب دوسرے لوگ کھینچتے رہے کیا کر رہے ہو، تو بہت بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پاگل ہو، دنیا کو دیکھتے نہیں کہ نہیں میں ایک بار ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، زبردستی آگ میں ہاتھ ڈال دیا، تو ہم کہتے ہیں مانا نہیں نا، اللہ نے ہاتھ جلا دیا۔ اللہ نے کہاں جلایا؟ اللہ کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ جل نہیں تھا جب وہ یہ کرے گا، اس لیے اس بات کو اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون نے جلا دیا، جب ہم اسے کہتے ہیں اللہ نے کر دیا، اللہ کے قانون نے جلا دیا، قانون بنا ہوا ہے کہ تم کچھ پڑھ کے پھونکو گے تب بھی جلے گا، اور کوئی چور ڈکیت ہے تب بھی جلے گا، یہ قانون ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی اللہ کے اس نے تو قانون بنا دیا، ابھی اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون نے یہ تو جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے مجاہدہ کس نے کیا تھا، یہ تو سارٹ آؤٹ ہوتا چلا جائے گا، کرتے چلے جائیں گے قانون کے مطابق، یہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا۔ تو ابھی اللہ کے قانون نے یہ تو جانا ہے۔ لفظ جاننا، میں نے علم کی بات کہی کہ اس سے بچ کر ہم ترجمے مختلف کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا نہیں معلوم، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم، اس نے ایک قانون بنا دیا۔ ابھی اللہ کے قانون کو ٹیسٹ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو، یہ قانون ہے کہ اس میں سے نکل کر اللہ کے قانون کو جاننا ہے، اور وہ جب جان لے گا اللہ کا قانون تو ادھر بھیج دے گا، جان لے گا تو ادھر بھیج دے گا۔
تو ابھی اللہ کے قانون نے یہ تو جانا ہی نہیں. اب اسے ہم ایسا ترجمہ کر سکتے ہیں, پہلے تو اس لفظ کو سمجھ لیجئے, اب ہم کر سکتے ہیں ابھی اللہ نے کہ قانون نے یہ تو پرکھا ہی نہیں, ابھی یہ تو کلیئر اللہ کے قانون نے ظاہر کیا ہی نہیں ابھی, یہ پھر اب ہم سب ترجمے اب کر سکتے ہیں. لیکن واضح سمجھ لیے علم لفظ کیوں آئے ہیں آپ, ہر جگہ اللہ کی جگہ آپ کو اللہ, اس کے علاوہ 50 جگہ پر اللہ کی جگہ اللہ کا قانون لینا ہوتا ہے. وہ خود بیٹھ کر ہاتھ, کوئی انسانی جسم تھوڑی ہے جیسے انسانوں کی طرح سب کچھ کر رہا ہے بیٹھا ہوا. وَيَعْلَمَ صابرین, اور پھر ابھی صبر کرنے والوں کو بھی ابھی سارٹ آؤٹ نہیں کیا اللہ کے قانون نے, جو کون ڈٹے رہے تھے. تو پھر اس کے بغیر جنت میں داخلہ مل جائے گا تمہیں. اور دیکھیے سورہ العنکبوت, یہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. حسب الناس, یہاں دنیا کے انسانوں کی بات ہوئی, اس سے پہلے خالی مسلمانوں کی تھی, یا ایمان لانے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا, لیکن ہے ایمان والوں کی ان کے اندر سے, ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, یہ بھی ہے شروع انسانوں کی کیا, لیکن بات کو اسے کلوز بنایا ہے کہ ایمان لانے انسانوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا, کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی, ان یقولوا آمنا, یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ہم انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ہم چھوڑ دیں گے, وہم لا یفتنون, ٹیسٹ نہیں کریں گے. لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ لوگوں نے کہ ان میں سے جو یہ کہیں گے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, انہیں چھوڑ دیں گے, اور ہم یہ نہیں چیک کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں, پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اس سے پہلے جس نے بھی کبھی ایمان لانے کا دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کا, اس پر ہم نے یہ نہیں ہوا کہ اب جنت مل جائے گی, چیک کیا کہ اس کے اندر حقیقی واقعی اللہ کو مانتے ہیں, الہ اسی کی ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں, اس کے قانون کے خلاف کچھ نہیں. اسے چیک کیا, آزمائشیں آئیں, ہم نے جیسے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس سے پہلے بھی جس نے کیا ان کو آزمایا. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور یہاں تک کہ اللہ کے قانون نے سارٹ آؤٹ کر دیا کہ ہم لازماً کر کے رہیں گے یہ سارٹ آؤٹ تمہارے ساتھ بھی, یہ چھٹائی کہ کون اس میں سچے ہیں دعوے میں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے, اور کون جھوٹے ہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے ایک ہی اللہ, پھر اب اس کے سوا کوئی دوسرا قانون نہیں چلے گا, اس کے خلاف کسی قانون کو نہیں مانیں گے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے, یہ چیک کریں گے جھوٹے تو نہیں ہیں, زبان سے خالی کہہ رہے ہیں, یہ اب بھی چیک کریں گے, پہلے بھی ہمیشہ چیک کیا ہے. اور لاسٹ ایک حوالہ ہے اسی سلسلے کا, ام حسبتم ان تترکوا, یہ بھی ایمان ان کی ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے ایسی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ, وہی الفاظ ہیں, لیکن ایک بات آگے اور مختلف ہے کہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون لگاتار اس راستے میں جہاد کرتا رہا, جد و جہد کرتا رہا, جد و جہد. اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور انہوں نے یہ دون المؤمنین کا ترجمہ بڑا لمبی بات ہے, میں اگر ان ساری آیات کو لاؤں کہ کیوں غلط ہوتا ہے اور کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہم سوائے کر لیتے ہیں دون اللہ کا, اللہ سے ہٹ کر, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کا جو نظام ہے اس کے مفاد کے خلاف انہوں نے وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً, اور انہوں نے کسی کو بھی اپنا رازدار دوست نہیں بنایا, اللہ اور اس کے رسول اور ان کے مفاد, ان کے نظام کے خلاف نہیں بنایا. یہ دوستی منع نہیں ہے, ان کے مفاد کے خلاف انہیں چھوڑ کر, ان سے ہٹ کر, اللہ اور رسول و ایمان لانے والوں سے ہٹ کر نہیں بنایا. یہ بھی ساتھ میں ضروری تھا. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خوب جانتا ہے, اسے خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کیا کرتے ہو. تو ہم آیت نمبر 214 تک 214 تک ہم پہنچے ہیں. یہ تھی آیت جس کی تشریح میں اور آیتیں لے رہا تھا. 213 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 تک, اور پھر اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر 215 سے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت.